ایک شاگرد اپنے استاد سے الجھ پڑا، اپنی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیں اور از سر نو نکاح کریں تاکہ علیکم ویلکم بیک وی آر اندر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سے ہوں گے. آج سید سے دیکھیں رات کو بینک میں جو شرٹ ہے وہ چینج کر لیے. کہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے 2500 بھی لاؤ ایک ہی شرٹ کے ساتھ میں آ رہا ہوں وہ مجھے چینج کرنی چاہیے. میں نے کہا چلے زندگی شرٹ پیارا لگ رہا ہے. یہ ادھر دیکھو طیب ادھر دیکھو پیارے لگ رہے ہوتے یہ نو ڈاؤٹ. اور آج ہمارے روم کے ساتھ ایک انکل آئے ہوئے تھے پاکستان سے یہاں پہ، تو یہ ابھی جا رہے ہیں واپس. ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزرا لیکن بہت اچھا وقت گزرا. یہ ہے انکل وہ جو ہمارے ساتھ ایک کتنا جی ایک مہینہ جو ہمارے پاس رہے ہمارے روم کے ساتھ. ان کا روم تھا تو بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ. ابھی یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے فلپینی دوست بھی ہیں ساتھ، اور یہ ابھی جاتے ہوئے فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں. الوداعی فوٹو شوٹ. گاڑی کھڑی ہے اور انہیں ابھی یہ تمام جو ہے دوست یہ سارے انہیں چھوڑنے جا رہے ہیں. ان سے بھی ملتے ہیں اور آپ سے یہ جا رہے ہیں جی آئس کریم کھانے یہ لوگ. اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں کھڑی ہوئی ان امیروں کی بستی میں اور یہ آپ گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. اس امیروں کی بستی میں ہم غریب رہتے ہیں. گائز یہ اپنیاں ہی ہیں، نام پہ ہیں سارے یہ ہیں یار. ویسے جو ہے گاڑی دیکھنے والی ہے یہ والی. گائز یہ آپ گاڑی دیکھیں چھوڑیں، صرف دیکھنے والی ہے، لینے والی نہیں ہے. ہاں یہ پتہ نہیں ہے کس کی اور بہت ہی خوبصورت کار ہے. چل یہاں مارے گا پاس یہی بھی ٹھیک کا ہے یار. تو طیب کہتا ہے جی آئس کریم کھانی ہے. میں نے کہا ہے آئس کریم تو میں تمہیں کھلاؤں گا. کتنے ریال کی؟ 3 ریال کی نہیں یار 300 ریال کی. طیب 3 ریال کی ایسی غریبوں والی بات کرتے ہو نا تو بس پھر نہیں یار اب میں کھلاتا ہی نہیں ہوں. جاؤ طیب آگے ہو نا یار، تم آگے ہو. یہاں بھی گھومتے ہیں یار. یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ گاڑیاں کھڑی ہوئی لائنوں پہ، ایک سے ایک گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک ہے آپ کو طیب جو ہے وہ چھوٹے قد کا فائدہ بتائے گا. ذرا بتاؤ یار. یہ چھوٹے قد کا فائدہ دیکھیں. ہاں چلو آ جاؤ، آؤ 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 آؤ. یہ جی چھوٹے قد کا فائدہ. یہ پتہ ہے آج میری باتیں کیوں مان رہے ساری. یہ السلام علیکم جیسے کیسے ہے بڑھیا. یہ بات اس لیے مان رہا تھا یہ میری کیونکہ اسے آئس کریم چاہیے اور اس نے کہتا ہے جی آئس کریم کھلائیں تو اس لیے پھر طیب یہ آئس کریمیں پسند کر رہا ہے. جی دیکھیں جی. ہاں جی کون سی پسند آئی ہے آپ کو؟ یہ میں تو کہتا ہوں سنو ادھر، سنو سنو سنو. یہ والی آئس کریم لے لیتے. دیکھو یہ والی یار طیب یہ والی اچھی ہے مانو یار. میں بچا نہیں ہوں، مجھے خود لگا رہے ہیں. آگے بل کرائیں ان کو واپس نہیں کرنا. تو آئس کریم یہ ہم لے چکے ہیں. طیب عمران خان زندہ باد. عمران خان ہے زندہ باد ہے. غریبوں کی حفاظت. چلیں جی آئس کریم ابھی ہم کھاتے ہیں جی یہاں سکون سے بیٹھ کے. ویلکم بیک. تو میرے عزیزو آج میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا. کہانی کا ٹائٹل تھا مخمصہ. میم خا میم صاد ہاں سین نہیں صاد مخمصہ. ایک شاگرد اپنے استاد سے الجھ پڑا. اس کو مخمصے کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا. استاد نے کافی تشریح کی مگر شاگرد مطمئن نہ تھا. پھر استاد نے کہا کہ میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید تمہیں مخمصے کی سمجھ آ جائے. مخمصہ جو لفظ تھا وہ شاگرد کہتے ہیں جی استاد جی بڑی کوشش کی ہے، اس لفظ کا جو مطلب حقیقی معنی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. استاد کہتے ہیں میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید تمہیں مخمصے کا مطلب سمجھ آ جائے. تو گائز یہ واقعہ، یہ کہانی، یہ قصہ بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی توجہ چاہیے. تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا.
اورنگ آباد میں اے او کلینک کے سامنے والی سڑک پر ایک باپ اور اس کا بیٹا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ان کے آگے ایک ٹرک تھا جس میں فولادی چادریں لدی تھیں۔ اچانک ٹرک سے ایک فولادی چادر اڑی اور سیدھی باپ بیٹے کی گردن پر آئی۔ فولادی چادر کہتے ہیں وہ ایک بڑا تھان ہوتا ہے جس کے اندر ایک کیا کہتے ہیں لکڑی کا گتا جسے کہتے ہیں، گتا ٹائپ کا اتنا موٹا سا ایک اندر پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کپڑا جو ہے لپیٹا ہوتا ہے۔ فولادی چادر مطلب اس ٹائپ کا لمبا وہ اتنا موٹا گتا تھا اور اس کے اندر اتنا لمبا تھا اور اس کے اوپر جو ہے چادر لپٹی ہوئی تھی، مطلب وہ جو کپڑا تھا وہ اس کے اوپر لپٹا ہوا تھا۔ اچھا، وہ جو ہی وہ ٹرک سے وہ فولادی چادر اڑی اور سیدھی باپ بیٹے کی گردن پر آئی، دونوں کی گردن کٹ گئی۔ لوگ باغم باغ دونوں داڑھ اور کٹے ہوئے سر باپ اور بیٹے کا لے کر ڈاکٹر محمد علی شاہ کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر شاہ نے 7 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد کٹے ہوئے دونوں سر دڑوں سے جوڑ دیے باپ اور بیٹے کے، دونوں زندہ بچ گئے۔ بات تو بڑی حیرت کی ہے کہ کٹے ہوئے سر جوڑے بچ گئے، زندہ ہو گئے وہ دونوں۔ 2 ماہ تک دونوں باپ بیٹا انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں رہے، مطلب انتہائی پیچیدہ حالت میں، بڑی احتیاط والی اور بڑی ان کی کیئر کرنی پڑی اس حالت میں، ایسے وارڈ میں نگہداشت کے وارڈ میں رہے۔ گھر والوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ماہ بعد وہ گھر آئے تو ایک ہنگامہ مچ گیا گھر میں۔ جب وہ 2 ماہ بعد اپنے گھر لوٹے اسپتال سے، انہیں ملنے بھی نہیں دیا گھر والوں سے، تو 2 ماہ بعد گھر جب لوٹے تو ایک ہنگامہ تو مچ گیا۔ اور وہ ہنگامہ کیا مچا؟ باپ کا جو سر تھا وہ بیٹے کے داڑھ پہ ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا، اور جو بیٹے کا سر تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے باپ کے داڑھ پہ لگا دیا۔ شاگرد جو سن رہا تھا مخمسہ منہ کھولے بہت حیرت سے سن رہا تھا اور ساتھ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ گھر میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب بیٹے کی بیوی شوہر کے دڑ کے ساتھ کمرے میں رہے یا شوہر کے سر کے ساتھ، کیونکہ شوہر کا جو دڑ تھا وہ باپ کی طرف چلا گیا اور جو باپ کا دڑ تھا وہ بیٹے کی طرف آ گیا۔ یہ مسئلہ بن گیا۔ اگر وہ شوہر کے سر کے ساتھ رہتی ہے تو دڑ تو سسر کا ہے، اب کیا ہوگا؟ ادھر یہ مسئلہ کہ جو بیٹا ہے اس کی ماں اگر شوہر کے سر کے ساتھ رہے تو دڑ بیٹے کا ہے، اگر شوہر کے دڑ کے ساتھ رہے گی تو سر تو اس کے بیٹے کا ہے۔ مطلب جو بیٹے کی بیوی ہے وہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، سر اس کا شوہر کا ہے، دڑ اس کے باپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اپنے سسر کے ساتھ رہتی ہے تو دڑ بیٹے کا ہے، سر جو ہے وہ سسر کا ہے۔ ادھر یہ مسئلہ ماں کے ساتھ ہے کہ ماں بیٹے کے ساتھ کیسے رہے۔ بیٹے کا اگر بیٹے کے ساتھ رہتی ہے تو بیٹے کا منہ ہے، دڑ نیچے اس کے شوہر کا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر دڑ کے ساتھ رہتی ہے تو منہ پر بیٹے کا ہے۔ گھر کی صورتحال بڑی کشیدہ تھی۔ بیٹا اپنی بیوی کا ہاتھ تھامنا چاہے تو وہ نیک بخت کہتی کہ مجھے ابا جان کے ہاتھوں سے شرم آتی ہے۔ اب سر جو ہے وہ شوہر کا ہے، لیکن جس وقت وہ ہاتھ لگاتا اپنی بیوی کو تو دڑ جو تھا وہ ابا جی کا تھا، وہ کہنے لگی مجھے شرم آتی ہے۔ سسر اگر اپنی بیوی کے پاس اس لیے نہیں پھٹکتے کہ بیٹے کے دڑ اور ماں یعنی ان کا ایک ابدی حرمت کا رشتہ ہے، کہیں موٹر سائیکل پر جانا ہو تو ایک پریشانی کہ بہو شوہر کے دڑ کے ساتھ بیٹھے یا سسر کے سر کے ساتھ، الغرض ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تمام معاملات ٹھپ ہو گئے۔ ایسے میں کسی نے مشورہ دیا کہ یوں کیا جائے کہ دونوں اپنی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیں اور از سر نو نکاح کریں تاکہ دڑ جو ہے وہ حلال ہو جائے۔ مطلب بیٹے کا بیوی پر اور باپ کا بیٹے کی ماں، مطلب ادھر وہ حلال ہو جائے ماں اور باپ کا دڑ، اور ادھر بیوی اور شوہر کا بیٹا جو ہے ان کا اس کی بیوی کا حلال ہو جائے، مطلب طلاق دیں پھر ان کے ساتھ دوبارہ نکاح۔
شاگرد جو سن رہا تھا مخمسہ پوری توجہ سے سن رہا تھا اور بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ تم اب بتاؤ، استاد شاگرد سے پوچھتا ہے کہ تم اب بتاؤ کہ اگر لڑکے کی ماں طلاق لے تو کس سے لے، بیٹے کے دڑ سے یا شوہر کے سر سے؟ ادھر بہو کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، وہ طلاق شوہر کے سر سے لے یا سسر کے دھڑ سے لے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ استاد نے شاگرد سے پوچھ لیا جو مخمسے کا مطلب جسے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ شاگرد بولا، استاد جی میرا تو دماغ بند ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ استاد گویا ہوئے شاگرد سے، بولے بیٹا پتر، بس یہ جو تمہاری کیفیت ہے نا اس وقت، عزیزو جو سن رہے ہو میری یہ کہانی جو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ یہ جو آپ کی اس وقت کیفیت ہے نا، مخمسہ اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ سمجھ آئی جی؟ مخمسہ یہ جو آپ کی ابھی کیفیت ہے، اس کیفیت کو مخمسہ کہتے ہیں۔ تو زیادہ پریشان نہ ہو، ایسی کیفیت کبھی کبھار ہو جاتی ہے انسان کی، تو کبھی کبھار اگر آپ کی ایسی کیفیت ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ مخمسے کی کیفیت میں ہیں۔ تو کہانی تھی، میں نے سنا دی، تو اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا وقت ضائع کیا اتنی بڑی کہانی سنا کے، لیکن مخمسہ آپ کو یقیناً سمجھ آیا ہوگا کہ مخمسے کا آخر مطلب کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی، میرا یہ پیغام مخمسہ سمجھانے کا اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی، یہ پیغام، یہ قصہ، یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اوروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی مخمسے کا مطلب سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے؟ اور کمنٹ بھی کریں آپ کو مخمسہ سمجھ آیا یا نہیں آیا، شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔